بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں۔ ضروری اور اہم مسائل پڑھیں گے کیونکہ عید کی نماز ہم سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک رکعت کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے تب پہنچتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو اب تکبیرات وغیرہ جو ہے کیسے پڑھنی ہے، کیونکہ اس میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات پڑھنی ہوتی ہے اور دوسری رکعت میں بھی تکبیرات پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اگر تکبیرات رہ رہی ہیں تو اس کو پڑھنا کیسے ہے، اگر دوسری رکعت بھی رہ جائے یا ہم دوسری رکعت میں پہنچ رہے ہیں تو اس وقت تکبیرات کیسے پڑھنی ہے، یا امام صاحب تشہد میں تھے اور اب ہمیں معلوم ہے کہ اور کوئی اور دوسری مسجد نہیں ہے، تمام مساجد میں نماز ہو چکی ہے یا اس علاقے میں ہیں ہی 1-2 مساجد، تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے کہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس امام کے پیچھے، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں کانوں کو ہاتھ تک اٹھائیں گے، پھر امام اور مقتدی دونوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب اور مقتدی دونوں اللہ اکبر کہیں گے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، جیسے ہاتھ اٹھائے اور نیچے جیسے قیام کی حالت میں ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیے۔ پھر امام اور مقتدی دونوں اللہ اکبر کہیں گے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے تیسری مرتبہ تیسری تکبیر اللہ اکبر پڑھ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اب جو ہے باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب بآواز بلند سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے اور مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ معمول کے مطابق رکوع، 2 سجدے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں امام صاحب بآواز سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے اور مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اور مقتدی دونوں اللہ اکبر کہیں گے۔ اب رکوع میں نہیں جانا بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، کیونکہ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہیں۔ ایسے ہی دوسری تکبیر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کرنا ہے بھی، پھر معمول کے مطابق 2 سجدے، اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سلام۔ نماز کے بعد بغیر دعا کے اور خطبہ اولا اور خطبہ ثانی باقی خاموشی سے خطبہ سنیں گے۔ اب جو ہے خطبہ سننا یہ بھی واجب ہے۔ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں دونوں عیدوں میں عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے خاموشی سے سنا جاتا ہے۔ عید کی نماز اکثر جو ہے جیسے ہی سورج نکلتا ہے اشراق کے کچھ تھوڑے دیر بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اکثر جگہ 6:30، 6:15، 6:10 بھی ہے نماز کی، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، کہیں 7 بجے بھی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اس وقت پہنچا جب پہلی رکعت کی 3 تکبیرات ہو چکی ہیں اور امام صاحب رکوع میں ہیں۔
اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات پڑھ سکتا ہوں تو وہ اللہ اکبر کہہ کر 3 تکبیرات پڑھے گا اور اس کے فوراً بعد امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے گا. اور رکوع میں شامل ہونے کے لیے امام صاحب کی اگر رکوع میں کمر اور مقتدی کی کمر برابر اگر ہو جاتی ہے ایسے رکوع کی حالت میں تو پھر تو وہ رکعت شامل ہو گئی، مل گئی، پڑھی گئی. اگر وہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب ابھی تو رکوع میں گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں 3 تکبیرات پڑھ کر جیسے ہی رکوع میں جاؤں گا امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیں گے اور رکوع جو کہ فرض ہے وہ رہ جائے گا، تو وہ رکوع میں چل جائے گا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام، اور فوراً جو ہے رکوع میں جائے گا. اور رکوع میں کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا سنت ہے. اب وہ تسبیحات نہیں پڑھے گا بلکہ خاموشی سے بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیرات کہہ دے گا اور پھر بقیہ نماز جو ہے امام صاحب کے ساتھ پڑھے گا، پوری ہو جائے گی. ایسے ہی اگر وہ دوسری رکعت میں پہنچتا ہے اور دوسری رکعت تو اس نے پڑھ لی، ایک رکعت اس کی رہ گئی ہے بالکل، تو اس صورت میں امام صاحب جیسے ہی سلام پھیریں گے وہ کھڑا ہو کر جیسے امام صاحب نے پہلی رکعت پڑھی تھی کہ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے 3 تکبیرات پڑھ کر 2 تکبیرات اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لے گا اور ایسے ہی پھر وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ پڑھ کر اپنی رکعت پوری کرے گا اور سلام پھیر دے گا. اگر مثال کے طور پر وہ دوسری رکعت میں پہنچا ہے اور دوسری رکعت میں بھی اگر وہ رکوع میں پہنچا ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر آس پاس کوئی اور مساجد میں اگر نماز باقی ہے وہاں نماز پڑھ لے. اگر ایسی ترتیب نہیں ہے تو اس صورت میں جس طریقے سے پہلی رکعت میں اس نے رکوع سے پہلے یا رکوع میں تکبیرات کہیں تھیں ایسے اس میں بھی ایسے ہی کرے گا. اگر مثال کے طور پر وہ اس وقت پہنچتا ہے کہ امام صاحب نے دوسری رکعت بھی پڑھ لی، قیام میں ہے، رکوع ہو چکا ہے، سجدے میں ہے، اب وہ شامل ہو رہا ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد جیسے امام صاحب نے پہلی رکعت اور دوسری رکعت پڑھی تھی اس میں جو تکبیرات پڑھی تھی سیم ویسے ہی تکبیرات پڑھے گا کیونکہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے. اللہ سے دعا گو ہیں